محمد وآل محمد وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ونستعينك يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا عالم السر والإعلان يا خالق اللوح والقلم يا رب البيت والحرم. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلي التام والمجد الأتم مالك القدوس السلطان القدم أبي العقول والنفوس والبشر وهو إلى الأب القاسم المعين وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته سيد الأولياء والوصيين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرار ومعلمة الغري والقوابيات سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صلوات الله محمد ورحمة. خداوند عظیم نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس مقدس کے لیے یہاں پہ جمع ہو سکے. خداوند عظیم کا خاص لطف و کرم ہے کہ یہ توفیقات خدا انسان کو دیتا ہے اور شرکت کرنا انعقاد کرنا ان مجالس کا یہ ہر کسی کے لیے میسر نہیں ہے جب تک کوئی خاص توفیق خدا کی طرف سے نہ ہو. نہ انعقاد ممکن ہے اور نہ ہی یہاں پر آنا ممکن ہے. لہٰذا شکر خدا ہے کہ خداوند عظیم نے یہ توفیق عطا فرمائی اور یہ سلسلہ مجالس جن کو اس کو نے اہتمام کیا ہے ہم بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں خداوند ان کے گھروں پہ اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل بارلا صدقہ محمد و آل محمد. یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور ایمان زمانہ اسی طرح جاری و ساری قرار دے. خدایا ہمارے مولا آقا کے ظہور میں تاجیل فرما ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضیوں کو شورت فرما بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات محمد و آل اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خداوند عظیم نے یہ سورہ نساء کی 59 نمبر آیت ہے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آپ پر واجب ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر آپ کسی چیز میں جھگڑا کریں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اپنے جھگڑوں کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر. ذالک خیر یہ بہت بہتر ہے وأحسن تأویلا اور نتیجے کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. خدا نے یہ خطاب مؤمنین کو کیا ہے. مومنین کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ پر اطاعت واجب ہے. آپ کو یعنی خلق اس لیے کیے گئے ہیں کہ آپ کو اطاعت کرنی ہے اور خطاب بھی چونکہ مومنین اس لحاظ سے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مومنین کون لوگ ہیں. چونکہ
اکثر خطابات جو احکام خداوند نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں وہ زیادہ تر خطابات مومنین کو کیا ہے خداوند نے، اور جب وہ اکثر خطابات تقوی کا بھی اگر حکم دیتا ہے مومنین کو دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کی معیت میں رہنا ہمیشہ کے لیے۔ یعنی سب خطابات اس طرح کے ہیں، وہ سب مومنین کو خطاب کیے گئے ہیں۔ لہٰذا ایک بات تو طے ہے کہ مسلمان دو طرح کے ہیں، ایک وہ مسلمان ہیں جو مومن ہیں، اور ایک وہ مسلمان ہیں جو غیر مومن ہیں۔ خدا نے یہ خطابات مسلمان ہونے کے ناطے یا ایھا الذین اسلموا، قرآن کریم میں کہیں پر بھی خدا نے اس عنوان سے کوئی خطاب نہیں کیا ہے یا ایھا الذین اسلموا، اے وہ لوگ جو اسلام لائے ہو۔ یا ایھا الناس کے نام سے ہے خطاب، لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے، اے لوگوں، یہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ لوگوں کو خطاب ہے، لیکن پورے قرآن میں کہیں بھی یا ایھا الذین اسلموا مسلمانوں کے عنوان سے خدا نے خطاب نہیں کیا ہے۔ اس لیے یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف اسلام لانا کافی نہیں ہے، بلکہ مومن ہونا ضروری ہے۔ یا علی یا علی، اگر اسلام لانا کافی ہوتا تو کہیں تو خداوند عزیز کہتا مسلمان تو پر یہ چیز ضروری ہے، تم یہ کام کرو۔ کہیں بھی پورے قرآن میں مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا ہے خدا نے، جبکہ یہ تو صاف اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ مسلمان ہیں اور کچھ مسلمان ہیں جو مومن بھی ہے ساتھ۔ وہ ہے کہ کافر کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا، یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، پیغمبر سے فرمایا نہ ان کو منع کر دیں، ان سے کہیں یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، لہذا ابھی تو وہ صرف مسلمان۔ یہ بات ہو رہی ہے ان کی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، آ کر کے پیغمبر کو احسان جتلاتے تھے کہ ہم مومن ہو گئے، ہم نے ایمان کو قبول کر لیا ہے، تو احسان کرتے تھے پیغمبر پر آ کر کے، خدا نے منع کر دیا۔ تو میرے نبی ان کو منع کریں گے جو کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے ہیں، کوئی ایمان شیمان نہیں ہے، ابھی یہ مسلمان ہے صرف۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اسلام ہے۔ زبان سے جو اعتراف کر رہے ہیں یہ صرف اسلام ہے۔ ایمان کا تعلق زبان سے صرف نہیں ہے، ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور وہ حقیقت ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوئی ہے، لہذا انہیں منع کریں کہ یہ اپنے آپ کو مومن مت کہیں، یہ مسلمان کہیں۔ اور چونکہ اسلام لانا قتل کافی نہیں ہے، اسی وجہ سے خدا نے پورے قرآن میں کہیں بھی مسلمانوں کو خطاب نہیں، لہذا جہاں بھی اپنے اہم احکام بیان کیا وہاں پہ مومنین کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آپ کا یہ وظیفہ ہے۔ ولایت کو بیان کیا تو ایمان والوں کو خطاب کیا، اطاعت کو بیان کیا تو ایمان والوں کو خطاب کیا، تقوی کا حکم دیا تو ایمان والوں کو خطاب کیا۔ یعنی اہم جتنے بھی خطاب ہیں وہ سب کے سب مؤمنین کو کیے ہیں، لہٰذا انسان کی ذمہ داری ہے قرآن کی روح سے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، قرآن میں عمل بھی وہ کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں تو صرف اور صرف مومن سے کرتا ہوں، وہاں پہ بھی شرط ذکر کر دی ہے۔ سورہ نحل میں خدا نے باقاعدہ شرط کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح کرتا ہے مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، عمل صالح کرنے والا مومن ہونا چاہیے، تب ہم اسے اجر ادا کریں۔ تو لہٰذا سب کچھ تو ایمان کے ساتھ ہے، ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ یہ شیطان بھی گمراہ کرتا ہے، وہ ایمان والوں کے لیے ہے، حساب کتاب بھی آگے ہونا ہے تو وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے کوئی حساب نہیں ہے، حساب صرف اور صرف صاحبان ایمان کے لیے ہے۔ لہٰذا صاحب ایمان اپنے آپ کو یہ مت سمجھیں کہ ہم چونکہ صاحب ایمان ہو گئے ہیں لہٰذا اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ، یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ میں کہا کرتا ہوں
کہ شیطان سے کوئی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے سوائے آسمانوں کی. وہاں خدا نے منع کیا ہوا ہے کہ شیطان ادھر نہیں جا سکتا. نہ مسجد محفوظ ہے نہ یہ مجلس محفوظ ہے. کوئی سمجھے نا کہ میں اب شیعہ ہو گیا ہوں تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ مجلس ہے, یہ پاکیزہ جگہ ہے, یہاں شیطان نہیں آ سکتا. نہیں نہیں, شیطان مسجد میں جاتا ہے. نماز پڑھنے والے کو وسوسے آ, جو بیچارہ مسجد میں کھڑا ہوا ہے نماز پڑھ رہا ہے, ہزار وسوسے اس کے ذہن میں ڈال کے اسے چاہے گا کہ اس کی عبادت کو ناقص کرنا. کوئی ایسا طریقہ ہو کہ یہ عبادت کرنے آ گیا ہے لیکن اس کی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو سکے. شیطان کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے. لہٰذا مسجد میں بھی آ سکتا ہے, وہاں پہ بھی وسوسے ڈال سکتا ہے, یہاں پہ بھی آ سکتا ہے, اور بہت کھلا میدان ہے. خدا بند عظیم نے چونکہ پابندی نہیں لگائی, اس نے مانگا تھا خدا سے, خدا نے بھی کہا تھا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں, تم کوشش کرنا, جو میرے بندے ہوں وہ تم سے گمراہ نہیں ہوں گے. کل چونکہ یوم شہادت گزرا ہے, آج ہم کوشش کریں گے کہ حضرت سید الصالحین صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ کے حوالے سے گفتگو کروں, اور چونکہ یہ اولی الامر ہی کا حصہ ہے اور کل یوم شہادت بھی گزرا ہے حضرت کے حوالے سے. اور ایک جملہ ہے, حضرت کے جو آثار ہیں ہمارے لیے بہت خوش قسمتی ہے کہ ائمہ طاہرین سے جو ہمارے پاس آثار موجود ہیں وہ اتنے کثرت سے ہر میدان میں ہے, ہر موضوع پر ہے کہ انسان ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ کسی اور کی بات کو کہے یا اس کے پیچھے چلا جائے. اتنا کچھ ائمہ نے ارشاد فرمایا ہے, ہر امام نے بہت کچھ ارشاد فرمایا. آپ نے صحیفہ سجادیہ کی صورت میں خزانہ الہی, عرش الہی سے علمی خزانہ جو انسانیت کو عطا کیا ہے, اس کی قدر و قیمت کا انسانیت کو اندازہ نہیں ہے, وہ موجود ہے ہمارے پاس. رسالہ اردو غیر معصوم کے علاوہ کسی کے لیے یہ تصور نہیں ہے کہ اسے پتہ ہو کہ اس کائنات میں ہر چیز کا جو بھی حق ہے وہ بیان کیا جائے. حضرت نے 51 حقوق اس رسالہ حقوق میں بیان کیا, اور کسی کا دوسرے کے اوپر جو بھی حق ہے حضرت نے بیان کیا ہے. یہ خزانہ کہاں ہے لوگوں کے پاس؟ ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح دعائے مکارم الاخلاق ہے, حضرت کا ایک اور خزانہ علم الہی ہمارے پاس موجود ہے مکارم الاخلاق کے عنوان سے. آپ ان دعاؤں کو اٹھا کر کے دیکھیے, صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو پڑھیں, مکارم الاخلاق کو پڑھیں. ہر دوسرے جملے کے بعد حضرت درود بھیجتے ہیں محمد والے اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کبھی غور کیا ناج البلاغہ کے خطبوں میں یہ بات نہیں کہ حضرت جو ہے خطبہ دیتے ہوئے محمد و آل محمد پہ درود بھیجے, وہاں پہ نہیں ہے. لیکن آپ نے صحیفہ سجادیہ میں بھی اسی طرح سے دعائیں اٹھا کر کے دیکھیے, اور دعائے مکارم الاخلاق میں بھی اسی طرح سے کہ ہر 2 جملے کہنے کے بعد درود بھیجتے ہیں آل محمد پر, پاک ہستیوں پر. کس لیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں سے آپ کے جہاد کی عظمت کا پتہ چلے گا. جو چوتھے امام نے جہاد انجام, دور امامت چوتھے امام کا طولانی دور ہے, یعنی 2-3 ائمہ جن کے دور امامت بہت لمبے ہیں, 34 سال 35 سال, یہ چھٹے امام 7ویں امام, آپ کا بھی اسی طرح سے 34.5 سال دور امامت, کربلا کے بعد سے لے کر 95 ہجری تک 25 محرم تک آپ کا دور امامت ہے, طولانی ترین دور امامت. اور کس حال میں آپ نے آ کر کے مکہ و مدینہ میں اپنی امامت کے فرائض کو انجام دیا ہے. خود ارشاد فرماتے ہیں ما بمکہ و مدینہ من 20 رجلا یحبون اہل البیت. پورے مکہ و مدینہ میں 20 افراد نہیں ہے جو ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں. اب اندازہ لگائیں 50 سال صرف گزرے ہیں شہادت پیغمبر کو. 50 سال میں ابھی وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے, پیغمبر کی زبان سے سنا ہے, اور پیغمبر نے جو فضائل دکھائے بھی ہیں آل محمد کے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جو فضائل بیان کیے وہ سنے
اور جو فضائل دکھائے ہیں لوگوں کو، حسن حسین کو اٹھائے ہوئے ہیں، دروازہ سیدہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، مولا علی کو اٹھا کر کے ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، یہ فضیلتیں دکھائی ہیں پیغمبر نے لوگوں کو، اس لیے تاکہ جو دیکھا ہوا ممکن ہے، سنا ہوا ذہن میں جملے کم و زیاد ہو جاتا ہے، لیکن جو دیکھیں گے اس میں تو اشتباہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تو سب دیکھا ہے دروازہ سیدہ پہ، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ماہ نہیں، 2 ماہ نہیں، 9 مہینے مسلسل دروازہ سیدہ پہ کھڑے ہو کر کے اہل بیت کا اعلان کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، آپ اہل بیت نبوت ہیں، اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں دروازہ سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اتنی جلدی کیسے لوگ سب کچھ بھول گئے، اور 50 سال میں حال یہ ہے، جبکہ حکم بھی موجود ہے، قرآن کہتا ہے المودۃ فی القربہ، مسلمانوں آپ پر واجب ہے قربہ سے مودت کرنا، اس کے بغیر آپ کا دین باقی نہیں رہ سکتا ہے، قرآن کہہ رہا دین ہی تب رہ سکتا ہے، رسالت تب تک قابل قبول نہیں ہے جب تک مودت آل محمد۔ خوب اس سب کے باوجود امت پیغمبر کیوں اتنی دور رہ جاتی ہے آل محمد سے، کہ چوتھے امام آ کر کے ارشاد فرماتے ہیں 62 ہجری میں کہ پورے مکہ و مدینہ میں 20 افراد موجود نہیں ہے جو آل محمد سے مبندت کرتے، محبت کرتے، اتنا آل محمد سے دور کر دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک منظم پروگرام کے تحت، سازش کے تحت جو ہے وہ آل محمد سے لوگوں کو دور کیا گیا ہے، اور آل محمد کو معاشرے سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اگر امامت نہ ہو اور اگر امام نہ ہو، یقین کریں کہ کفر ہو جاتا، دین ختم ہو جاتا۔ یہ ائمہ کا جہاد ہے کہ دین اپنی حقیقتوں کے ساتھ آج ہم تک پہنچا ہے اور قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا۔ یہ زحمت ہے، یہ محنت ہے ائمہ طاہرین کے، ہر امام نے اپنا دور امامت جو ہے وہ اس طرح سے گزارا ہے تاکہ دین کو زندہ کر سکے، اور دین تب زندہ ہو سکتا ہے کہ آل محمد معاشرے کے اندر لوگوں کے دلوں میں موجود، اس کے بغیر دین زندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ اٹھا کر کے دیکھ، دعائے مکارم الاخلاق اٹھا کر کے دیکھے، ہر دوسرے جملے کے بعد درود بھیج رہے ہیں محمد و آل محمد، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ تم دین نہیں حاصل کر سکتے بغیر آل محمد، دین خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے بغیر آل محمد، عبادت قبول نہیں ہے بغیر آل محمد کے، اس لیے اتنی کثرت سے آپ درود بھیج دیں آل محمد پر، اور وہ اجر تو اپنی جگہ پہ، مقام اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا فائدہ ہے معاشرے۔ آج جو ہمیں حکم ہے کہ کثرت سے درود بھیجو، محمد و آل محمد پڑھیے، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اس سے ٹھیک ہے ہمیں ثواب اور اجر ملتا ہے، اور بے انتہا اجر ملتا ہے، جس ثواب کی شمارش بھی نہیں ہو سکتی، اتنا اجر ملتا ہے۔ لیکن جانتے ہو اس کا جو معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے، جب ذکر آل محمد ہوتا ہے زمین کو زندگی ملتی ہے، وہاں پر یہ زمین زندہ ہوتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے بغیر اس کے، یہ پوری کی پوری زمین۔ حضرت کے بارے میں جو کہا گیا کہ جب تشریف لائیں گے یحیی اللہ بہ الارض بعد موتہا، کہ زمین کو زندہ کر دیں گے جبکہ زمین مردہ ہو چکی ہو۔ کس وجہ سے؟ چونکہ آپ آل محمد کے فرد ہیں، آل محمد جب آتے ہیں تو زمین کو زندگی عطا ہوتی ہے، اور یہ برکات صرف سننے والوں کو نہیں ہے، پوری انسانیت کو برکات پہنچتی ہے جب ذکر آل محمد ہوتا ہے۔ خداوند عظیم کی رحمت زمین پر نازل ہوتی ہے، زمین کو زندگی ملتی ہے ذکر آل محمد کرنے سے، ثواب سے علاوہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جب یہ خزانے موجود ہیں تو ہمیں نظر کرتے رہنا چاہیے۔ ہم محروم ہیں اصل تعلیمات آل محمد سے۔ ایک خط ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، حضرت نے وہ خط شیعہ کو لکھا ہے کہ شیعہ، یہ میری طرف سے آپ کے لیے خط ہے، تمام قیامت تک کے لیے آنے والے شیعہ سن۔ لہذا پہلے دور میں ہوتا یہ تھا کہ وہ خط مسجدوں میں باقاعدہ چھپا ہوا، قرآن جیسے رکھے ہوتے ہیں وہیں پہ وہ خط بھی پڑا ہوتا تھا۔ مومنین جب مسجد میں آتے تھے
تو اس خط کا باقاعدہ طور پر بیٹھ کر کے مطالعہ کرتے تھے. اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیا خط ہے اور کیا کچھ حضرت نے شیعہ کے لیے اس میں ارشاد فرمایا ہے. تو کچھ پیغامات ہیں جو ائمہ طاہرین کی طرف سے شیعہ کو دیے گئے ہیں، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دعائے مکارم الاخلاق میں ایک جملہ ہے، 2 جملے ہیں جو آپ کو آج عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت سید الساجدین سلام اللہ السلام علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل محمد. اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک و ان کان مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک. خدایا مجھے وہ عمر عطا فرما، وہ زندگی عطا فرما جو تیری اطاعت میں گزرے. بذلہ کہتے ہیں لباس، کسی کام کا جو لباس ہوتا ہے اس کو بذلہ کہا جاتا ہے. آپ مثلاً کام کر رہے ہیں، کوئی مکینک ہے تو جو اس کا لباس ہے وہ اس کا کام کا لباس ہے، اسے بذلہ کہتے ہیں. تو ہر کام کا جو الگ سے لباس ہوتا ہے اس لباس کو عربی میں بذلہ کہتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں کہ خدایا تیری اطاعت کا ایک لباس ہے، تو میری عمر میں وہ عمر قرار دے کہ میں تیری اطاعت کا لباس پہنے رکھوں ہمیشہ کے لیے. وَإِنْ كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ. اور اگر میری عمر شیطان کی چراگاہ بن جائے تو خدایا پھر اس عمر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی طرف اٹھائے. میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں معصومین نے جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے خدا سے عرض کر رہے، گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے ہے. پاک پیغمبر خدا بند عظیم سے استغفار کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ گناہ ہے جو خدا سے مغفرت طلب کر رہے ہیں. نہیں، وہ ہیں مربی انسانیت، وہ ہادی انسانیت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. وہ ہیں جو ہمیں ذات خدا، عبادت خدا کے بارے میں بتاتے ہیں. لہٰذا جب وہ خدا کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتے ہیں تو وہ پوری انسانیت کے ترجمان کے طور پر کہ اے لوگوں جو خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہے تو اس طریقہ سے عرض ادب کرنا بارگاہ خدا. یہ مقصد ہے. یہاں پہ بھی حضرت کہہ رہے ہیں کہ خدایا وہ عمر عطا کر جو تیری طاعت میں گزرے. یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کی اطاعت ہم پہ واجب قرار دی گئی. وہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ زندگی میں ایک لحظہ بھی بغیر اطاعت کے گزرے. پاک پیغمبر کو خدا قرآن میں حکم دیتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی تقوی الہی اختیار کرو، کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کرنا، اطاعت نہ کرنا. کوئی تصور کر سکتا ہے پاک پیغمبر سے کہ انہیں تقوی الہی کا حکم دیا جائے کہ آپ تقوی الہی اختیار کرو، یا منافقین اور کافرین کی اطاعت نہ کرنا؟ نہ. قرآن میں بھی جو ایسے خطاب ہے وہ پیغمبر کو نہیں ہے، پیغمبر ترجمان کے طور پر ہے انسانیت کے لیے. وہ خطاب ہے باقی لوگوں کو. اسی طرح سے دعائیں جو معصومین نے بارگاہ خدا میں عرض کی ہے وہ اپنے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ہے کہ تم جب بارگاہ خدا میں استغفار کرنا چاہو تو ان لفظوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو پیش کرنا بارگاہ خدا. لہذا بہت ضرورت ہے معرفت حاصل کرنے کہ ہم معصوم کے بارے میں جو ایک کلمہ کہہ رہے ہیں واقعاً اس سے مراد معصوم ہے یا نہیں. معصوم مراد نہیں ہو سکتے، ہو نہیں سکتا ہے. وہ ہستیاں خدا بند عظیم نے اطاعت کی خاطر خلق کی، ان کو خدا بند عظیم نے ہادی بنا کر کے بھیجا اس کائنات. ہماری ذمہ داریاں ہیں معصوم کے مقابل، دین کے مقابل میں، اسلام کے مقابل میں ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے. کوئی شخص دین کے مقابل میں غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا، غیر جانبدار نہیں ہو سکتا. دین کے مقابل، قرآن کے مقابل میں کوئی مسلمان غیر جانبدار نہیں ہو سکتا. کیا وجہ ہے کہ آج قرآن جلایا جاتا ہے لیکن ہم میں سے وہ مضبوط آواز جو بلند ہونی چاہیے وہ نہیں اٹھتی ہے. دیکھا ہے آپ لوگوں نے اپنے معاشرے تکلیف کا احساس ہوا، درد کا احساس ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہم میں اجنبی ہے. یعنی جتنی معرفت ہمیں آل محمد کی ہے اتنی نہ معرفت نہ ہی احساس قرآن کے لیے ہمارے دلوں میں پایا گیا.
صرف اپنی بات نہیں کر رہے، سارے مسلمانوں کا یہی حال ہے. کتنی یعنی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو گھروں سے باہر نکل آنا چاہیے. جب قرآن کی توہین کی گئی، بالکل بے عین ہی اگر آل محمد کی توہین ہو تو یہ سب مسلمانوں کا مشترکہ مسئلہ ہے. صرف شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ آل محمد کے کسی فرد کی اگر توہین ہو تو صرف شیعہ باہر نکلیں، نہ سب کو باہر نکلنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور آل محمد وہ دو حقیقتیں ہیں جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میری یادگار کے طور پہ قرآن موجود ہے اور آل محمد موجود ہے تمہارے. یا علی یا علی. لہذا ہمارے اندر برابر درد کا احساس ہونا چاہیے اگر قرآن کے حوالے سے بھی. اور یہ کیوں اجنبیت پیدا ہوئے؟ اور متاسفانہ ہمیں بہت زیادہ قرآن سے مربوط ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں خداوند عظیم نے جو ہدایتیں بیان فرمائیں، آل محمد کے کمالات کو بیان کیا ہے، وہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو پہنچائیں اور ہم دنیا کو بتائیں. لہذا ہمارا تعلق قرآن سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کا آپ عملی طور پہ اگر مظاہرہ دیکھیں تو قرآن بہت کم ہمارے معاشروں میں رواج پا سکا ہے. خود ہماری شیعت کے اندر قرآن کا رواج بہت کم ہو سکا ہے. اس کے لیے ضرورت ہے اب جب یہ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں ہمارے احساسات اجاگر ہونے چاہیے، دل زخمی ہونا چاہیے اس جیسے واقعات کے ذریعے سے. اس کے بعد ازالہ کی کوشش کرنی چاہیے کہ آج کے بعد ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ مربوط کریں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ شروع کریں اپنے بچوں سے، اپنے آپ سے. گھر میں بیٹھیے، بچوں کو بٹھائیے، آؤ ہم مل کر کے قرآن کی ایک رکوع کی تلاوت کریں. آپ جو کام کرتے ہیں اور آپ کے بچے آپ کے ساتھ انجام دیتے ہیں وہ انہیں ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ میرے بابا نے مجھے لے کے جاتے تھے. مجالس میں لے آتے ہیں بچوں کو. بچہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کو بتاتا ہے کہ میرا باپ کس طرح سے مجھے مجالس میں لے کے جایا کر. یہ بچے یاد رکھتے ہیں. وہ قرآن اسی طرح بچوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے پڑھیں گا اپنے گھر. اس کی برکات کا آپ کو اندازہ نہیں. قرآن جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، روایت بیت یقرأ فیہ القرآن تضیء لأہل السماء کما تضیء الکواکب لأہل الارض. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اہل آسمان کے لیے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. آسمان والے فرشتے جب دیکھتے ہیں زمین میں کچھ گھر جو ہیں وہ روشن ہیں، ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، فرمایا یہ وہ گھر ہے جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے. ذکر آل محمد بھی نور ہے، یہاں پہ بھی نور ہوتا ہے. جہاں پہ آل محمد کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن بھی اسی طرح سے نور ہے. کوشش کریں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. خدا نے خود کہا ہے کہ یہ نور بھی ہے، کتاب مبین بھی ہے، مبارک بھی. کتاب انزلنا الیک مبارک. خدا کا کہہ رہا ہے کہ میرے نبی یہ جو کتاب میں نے تجھ پہ نازل کی ہے نا یہ بہت مبارک کتاب. خداوند عظیم جب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مبارک ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی برکتیں قرآن میں ہونی چاہیے. ہم کیوں ان برکتوں سے محروم رہتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں پتہ نہیں ماہ گزر جائے کہ قرآن کی تلاوت ہی نہ ہو. قرآن کو کھول کر کے نہ دیکھا جائے، قرآن کو بند کر کے رکھا جائے کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے چونکہ ہم مسلمان ہیں. نہیں، کوئی چیز رکھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتے. یہ نعرہ لگانے سے شیعہ نہیں بن جاتے ہیں. شیعہ کی تعریف جانتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے شیعت کی تعریف کیا کہ الشیعہ من شایع علی. شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی کی پیروی کرتا ہے. علی کا صرف نام لیوا شیعہ نہیں بنتا. ہاں محب علی بن سکتے، زبان سے یہ دعویٰ کرنے محب علی بن سکتے ہیں، شیعہ علی نہیں بن سکتے. منع کیا تھا ائمہ علی نے، منع کی. شیعہ نہ کہنا اپنے آپ کو جب تک تمہارے اندر علی کی پیروی نہ پائی. جب تک مولا علی کی پیروی نہیں کرو گے شیعہ نہیں کہلانا اپنے آپ. محب علی کہلا سکتے، شیعہ کہو گے تو مجرم بن جاؤ گے، اس لیے کہ آپ علی کی پیروی نہیں کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں بہت ضرورت ہے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ مربوط کریے. اپنے بچوں کو عادت ڈالیے، اپنے گھر میں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے. بیٹھیے، خود پڑھیے، بچوں کو ساتھ بٹھائیں. ایک رکوع سے شروع کر لیں کہ آج ہم آؤ بچوں مل بیٹھ کر کے ایک رکوع قرآن کریم کا پڑھتے ہیں. اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا آپ کی قراءت بھی ٹھیک ہو، تھوڑی توجہ کریں گے، نمازیں ٹھیک ہو جائے گی. اگر آپ کی قراءت ٹھیک نہ ہو نماز باطل ہے. آپ کو باطل نماز ذرہ برابر بھی اثر نہیں رکھتی. تو آپ کوشش کریں گے اپنی قراءت کو کم از کم جو قرآن میں 2 سورے پڑھتے ہیں
ان کی قرات آپ ٹھیک کریں گے، قرآن کے ساتھ جب آپ کا ارتباط ہوتا، یہ ساری برکات جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہوتی چلی جائیں گی۔ لہٰذا ایک تو یہ کوشش کیا کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی طرف مائل کریں تاکہ ہمیشہ قرآن کے لیے طوبی لشوق خالط القرآن لحمہ ودمہ وبشرہ وشعرہ، روایت ہے کہ خوش قسمت ہے وہ جوان کہ قرآن اس کے خون میں رچ بس جائے۔ طوبی لشاب معصوم فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ جوان کہ خون اس کے خون میں، اس کے گوشت میں، اس کی جلد میں، اس کے بالوں میں رچ بس جائے قرآن۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہے کہ خداوند امام کا حشر و نشر قرآن سے کرے۔ کبھی بھی یہ بات نہ سمجھنا کہ جیسے قرآن کے بغیر آل محمد نہیں پائے جا سکتے، اسی طرح آل محمد کو قرآن کے بغیر نہیں پایا جا سکتا ہے۔ کوئی سمجھے کہ میں ایک میرے لیے کافی ہے، جس طرح حسبنا کتاب اللہ کافی نہیں ہے نا، وہ نعرہ وہ درست نہیں ہے، اسی طرح حسبنا اہل البیت یہ نعرہ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ ہماری زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و اہل بیت دونوں کو ساتھ رکھیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ ایک اور جو بہت اہم مسئلہ ہے، یہ شرارت ہے در حقیقت، اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ان کو فائدہ ہے جن کے حق کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی اسلام میں، نہ ہی کوئی قرآن میں، نہ کسی حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ بل جو پاس کیا گیا ہے اور اس میں ایک عنوان دیا گیا ہے کہ آپ یہ اگر کر دیں گے تو آپ کو یہ سزا مل جائے گی۔ نہ قرآن میں کوئی ایسی سزا ہے، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ ان کے اپنے دور میں کسی کو سزا دی گئی جس نے بھی ایسی توہین۔ یہ کوئی کسی کو نہیں کہتا کہ آپ توہین کرو، اور نہ ہی جائز ہے گالیاں دینا، بالکل جائز نہیں ہے، کسی کو بھی آپ گالی نہیں دے سکتے، کسی کافر کو بھی آپ گالی نہیں دے سکتے، حرام ہے، گالی نہیں دے سکتے، یہ آپ کی زبان ہے۔ مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی زبان کو پاک و پاکیزہ رہنا چاہیے۔ تعلیمات کیا ہیں، قرآن کی کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اسی کو سامنے رکھو۔ جو کچھ موجود ہے تاریخ میں، جس کو تاریخ نے تقدس دیا ہے، ایک ہے قرآن کا تقدس، ایک ہے تاریخ کا تقدس۔ جس کو تاریخ نے تقدس دیا ہے اسے مقدس سمجھے، جس کو تاریخ نے تقدس نہیں دیا ہے اس کو زبردستی 1400 سال کے بعد کس بات کا تقدس دینا چاہے؟ بنو امیہ کو وہ تقدس حاصل نہیں ہے، جو شرف انسانیت ہے وہ بنو امیہ کو حاصل نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بنو امیہ کو وہی تقدس ملے جو باقی ہستیوں کو ملے۔ اس کے نتیجے میں یا تو آپ یہ کریں کہ بنو امیہ کو اتنا بلند کر دے کہ وہ ان کے برابر ہو جائے، یا انہیں اتنا نیچے لے آئیں کہ وہ بنو امیہ کے برابر ہو جائے۔ ان دو کاموں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے۔ بنو امیہ میں تو اصل انسانیت کی شرائط نہیں پائی جاتی، چاہے جائے کہ ان کو تقدس دے کر کے بڑے بڑے اصحاب کے برابر لا کے کھڑا کر، کہ جو احترام بڑے اصحاب کا ہے بنو امیہ کا وہ کر۔ یہ مقصد آپ کو پتا ہے، ہمارے ممبروں پہ نہیں گالیاں دی جاتی، ہمارے علماء مراجع نے حرام قرار دیا ہے کہ آپ نہیں توہین کر سکتے اس طرح سے، کہ کسی مسلمان کے جو مقدسات ہیں ان کے وہ مقدسات ہیں جن کو آپ اپنا بزرگ سمجھیں۔ پاک پیغمبر نے صاف حدیث ہے جو بہت اہمیت اور صحت کے معیار پہ پوری اترتی ہے، کہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جیسے سابقہ امتوں میں گروہ بن گئے تھے، فرقے بن گئے تھے، موسیٰ کی امت 71 فرقے بن گئے۔ کیا فرمایا پیغمبر نے؟ 70 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ عیسیٰ کی امت 72 فرقے بن گئے، 71 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ یہ پیغمبر کا فرمان، اس کا کسی نے انکار نہیں کیا کہ نعوذ باللہ پاک پیغمبر نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ نہ، یہ مسلمات میں سے ہے کہ پاک پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک جنتی، باقی جہنم میں جائیں گے۔ اب ایک سوال ہے مسلمانوں، آپ تو سب مقدسات کو مانتے ہیں، اکثریت جو ہے وہ تو جہنم میں جانے والی ہے، پیغمبر نے یہ تو نہیں فرمایا کہ 72 جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، یہ تو نہیں فرمایا۔ فرمایا 72
جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اب ایک فرق بڑا واضح ہے کہ 72 فرقے ایک بات میں شریک ہیں سب کے سب، کہ دین لینا ہے اصحاب سے۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ دین لینا ہے آل سے، یہی تو فرق ہے۔ یا علی یا علی، وہ 72 فرقے تو اس بات میں شریک، وہ تو مشترک ہیں کہ دین لینا ہے اصحاب سے۔ آپ کے مقدسات اپنی جگہ پر، لیکن یہ حقائق بھی اپنی جگہ پر ہے۔ پاک پیغمبر کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ نعوذ باللہ ہم کہیں کہ برعکس ہو گیا ہے۔ پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا 72 جنت میں جائیں گے، چونکہ وہ 72 تو مشترک ہے نا، چونکہ دین ہے معیار جنت میں جانے، دین ہے تو جنت میں لگی، اگر دین ہے تو جنت نہیں ملے۔ وہ 72 تو ایک ہی دین کو مانتے ہیں کہ دین وہ ہے جو اصحاب سے۔ صرف ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، دین وہ ہے جو اہل سے ہے۔ تو پیغمبر نے تو فرمایا 72 جہنمی ہیں، ایک جنت میں ہے، تو جو ان سے فرق رکھتا ہے جنت میں بھی وہی جائے گا۔ یا علی یا علی، لہذا یہ حقائق ہیں، اس کا آپ اس حدیث کو منع کر دیں کہ اس بل کے نتیجے میں آپ یہ حدیث بھی نہیں بیان کر سکتے۔ یہ صرف ایک حدیث نہیں، اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں، تو صرف پابندی ہمارے ان پروگراموں میں نہیں لگے گی، اس بل کے نتیجے میں ان حدیثوں پہ پابندی لگے۔ آپ نہیں بیان کر سکیں گے اس طرح کی کوئی حدیث بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ بھی اضافہ نہ کریں، صرف حدیث کا ترجمہ کر دیں تو بل کہتا ہے آپ مجرم ہیں، آپ پہ سزا ہونی چاہیے۔ یہ آنکھیں بند کر کے بل پاس کرنے کا نتیجہ ہے۔ وہ جاہلوں کا ٹولہ چند افراد بیٹھ کر کے بل پاس کرتے ہیں، ان میں سے کتنے جملے ہیں جو انہیں پڑھنے بھی نہیں آتے ہیں جو پاس کر رہے ہیں، اور جنہوں نے بنایا ہے وہ اعلی کار ہیں وہابیت کے، ان کا تو مقصد ہی مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنا۔ اس بل کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ناامنی جو کچھ مدت ایک سکون سے گزری ہے پاکستان کی ملت کے لیے، وہ مقتدر حلقوں کو سوٹ نہیں کرتا ہے۔ امن پاکستان میں انہیں نہیں ہے مناسب، ان کے لیے ناامن پاکستان مناسب ہے، تاکہ کوئی سوچ نہ سکے کہ یہ جو شاہی ہے، یہ جو اقتدار ہے، اسے تبدیل ہونا چاہیے، غلامی ختم ہونی چاہیے۔ یہ اس خاطر اس طرح کی حرکتیں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد کی جاتی ہے کیونکہ ناامنی ان کے لیے بہت ہی مناسب ہے۔ اور ناامن ہوتا ہے جب مسلک اور مذہب کی بات بیچ میں آتی ہے، تبھی پاکستان کو نامن کیا جا سکتا ہے، ورنہ کوئی طریقہ نہیں ہے نامن کرنے کا۔ یہ سازشیں ہے، اس کے خلاف صرف ہم نہیں ہیں، جو اہل سنت میں سے بھی سمجھدار لوگ ہیں انہیں بھی کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ ایک شرارت کی گئی ہے۔ اس کا مقصد نہ وہ نہیں ہے کہ جن کو تقدس حاصل نہیں انہیں تقدس دیا جائے، یا جنہیں تقدس حاصل ہے اس تقدس کی حفاظت کی جائے، کوئی ایسا مقصد نہیں ہے۔ لہٰذا خداوند عظیم جو ہے وہ یہ ہم انشاءاللہ علماء کھڑے ہیں، عوام بھی کھڑی ہے، اور متحد ہو کر کے ہم اس باطل چیز کا ضرور مقابلہ کریں۔ کوئی اس سے مقصد نہیں ہے کہ کسی کی توہین ہو یا توہین کی جائے۔ اس بل کو رد کرنے کا مقصد پاکستان کی امنیت ہے، پاکستان امن میں رہنا چاہیے، پاکستان میں جو شریر لوگ ہیں انہیں موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اس بل کے نتیجے میں انہیں موقع ملے گا جو پاکستان کو ناامن کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ناامن کر سکے پاکستان۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، اور مختصر تھوڑا وقت جو باقی ہے میں آپ کو عرض کروں سید الساجدین کے حوالے سے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ہو۔ آپ نے جب منصب امامت سنبھالا تو ائمہ طاہرین میں سے مشکل ترین مرحلہ جو ہے وہ آپ کا وقت تھا منصب امامت کو سنبھالنے کا، یعنی کربلا جب خیموں کو لوٹا جا رہا ہے، جب پھوپھیوں کی چادروں کو چھینا جا رہا ہے، اس وقت آپ نے منصب امامت سنبھالا ہے۔ اور پھر جب مدینہ میں آتے ہیں تو مدینہ میں یہ صورت ہے کہ 20 افراد پورے 2 شہروں میں مکہ و مدینہ نہیں ہے جو آپ کی آل محمد سے محبت کرتا، 20 افراد نہیں ہیں۔ آپ یہ ارشاد فرماتے اس صورت میں آپ کو اس طرح کا جہاد کرنا ہے کہ لوگ آل محمد کو پہچان سکیں،
لوگ آل محمد سے محبت کر سکے آپ کو یہ جہاد کرنا تھا. سب سے پہلے امامت کا مسئلہ ہے. کیسے لوگ آپ کو امام مان لیں؟ لوگ تو آل محمد کے طور پہ نہیں مان رہے، کیسے آپ کو امام مان لیں؟ یہی وجہ ہے کہ محمد ابن حنفیہ جیسا مولا کا بیٹا جو اتنا بامعرفت ہے وہ آ کر کے امامت کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ معجزے کا اظہار ہو اور لوگوں میں آپ کی امامت ثابت ہو جائے، نہ کہ اس خاطر کہ محمد ابن حنفیہ سمجھتے تھے کہ میں امام. نہ، محمد ابن حنفیہ مولا علی کا بیٹا ہے. وہ جانتا ہے کہ بی بی پاک کی ذریت کے علاوہ کوئی شخص امام نہیں بن سکتا ہے. امامت منحصر ہے سیدہ کی ذریت میں، کوئی اور امام نہیں بن سکتا محمد ابن حنفیہ سے بڑھ کے. اور کون اس حقیقت کو جانتا ہو؟ پھر آ کر کے جب انہوں نے یہ بات کی آپ سے، مولا سے، تو مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ معجزہ کا اظہار. اور یہی وجہ کہ فوراً جب آپ نے کہا نا کہ چچا آپ خدا کا خوف کریے، خدا عمر کم کر دیتا ہے جب آپ ایسے منصب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے، تو ایسا نہ کہیں امام حق میں ہوں، تو فوراً دلیل طلب کر لی. تو پھر یبنا اخی کیسے ثابت ہوگا کہ آپ امام حق ہیں یا میں امام حق ہوں؟ آپ نے فوراً ارشاد فرمایا چچا ہم حجر اسود کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے گواہی لیتے ہیں، جس کے حق میں گواہی دے گا وہی امام حق ہے. محمد ابن حنفیہ نے کہا والحجر کیف یکلم، بیٹا یہ پتھر کیسے گفتگو کرے گا؟ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا انا اماما لا یکلمہ جماعت فلیس بامام، اور جس امام سے پتھر گفتگو نہ کرے وہ امام ہی نہیں ہو سکتا. یا علی یا علی، یا علی یا علی. امام سے کائنات کی ہر چیز گفتگو کرتی ہے اور ہر چیز ابھی بھی بول رہی. خدا قرآن میں کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کرے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہو. ہر چیز تسبیح خدا کرتی ہے. یعنی اگر انسان کی صلاحیت کو سننے کی تو یہ دیواریں ذکر خدا کر رہی ہیں. جب آپ ذکر کرتے ہیں آپ کی ہمراہی میں یہ دیواریں ذکر کرتی ہیں. حضرت داؤد جانتے ہیں، قرآن نے کہا ہے کہ حضرت داؤد جب پڑھا کرتے تھے نا زبور مناجات کا مجموعہ ہے، خدا سے جو مناجات ہوتی، جب زبور پڑھا کرتے تھے تو حضرت داؤد کے ساتھ ہر چیز وہ زبور پڑھا کرتی تھی، وہ مناجات کیا کرتی تھی، باقاعدہ آوازیں آیا کرتی تھی. تو ہر چیز تسبیح خدا کرتی ہے. امام گفتگو کرتا ہے. پاک پیغمبر نے گفتگو کی تھی جس وقت مشرکین نے آ کر کے کہا تھا کہ آپ معجزہ دکھائیے ہم آپ کو مان جائیں گے. فرمایا پوچھو کیا معجزہ چاہیے؟ کہا اس طرح کو کہیں کہ یہ چلتا ہوا آپ کے پاس آ جائے. یہ نہج البلاغہ میں پورا ایک خطبہ ہے اس معجزے پہ. مولا امیر نے بیان فرمایا کہ میرے نبی نے یہ معجزہ دکھایا. یہودی کو ایک ساتھ فرمایا تو پیغمبر نے خطاب کیا تھا درخت کو، خدا سے دعا نہیں کی تھی کہ خدا بندہ تو مہربانی فرما کہ یہ درخت چلتا ہوا آ جائے تاکہ میری رسالت میں گواہ بن سکے. نہ پیغمبر نے درخت کو خطاب کیا اور عجیب انداز نے کہا ایتھا الشجرہ ان کنت تؤمنین باللہ وانی رسول اللہ فانقلعی بعروق وہاتی الی، اے درخت اگر تو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور میری رسالت پر تو جڑوں سمیت اکھڑو اور چلتے ہوئے میرے پاس آ. وہ پتھر کی چٹان جو بیت المقدس میں ہے، صخرہ، وہ آج تک فضا میں معلق، وہ نہیں گیا واپس زمین پر. اب اس کے کوئی 400 سال پہلے اس کے نیچے دیواریں بناتی گئی کیونکہ ایک حادثہ چھوٹا سا ہو گیا تھا. ایک خاتون ڈر گئی تھی اس کے نیچے کھڑے ہو کر، تو وہ پھر اس بادشاہ نے اس کے نیچے دیواریں بنا دی تھی. لیکن دیواروں کا فاصلہ ہے اس کے ساتھ، دیواریں اس کے ساتھ متصل نہیں ہیں. وہ پتھر فضا میں معلق ہے. یہ وہ چٹان ہے کہ جس کے اوپر شب ہجرت براق نے یہاں سے آسمانوں کی طرف پرواز شروع کیا. جب براق نے پرواز شروع کی تو یہ پتھر زمین سے بلند ہونا شروع ہوا. جب قد آدم کے برابر آیا تو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کیف مکانک، اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ. اس پتھر نے پیغمبر کی زبان کو سمجھا، اطاعت کی. آج تک وہی کھڑا ہے جہاں پہ پیغمبر نے فرمایا تھا کھڑے رہو.
یا علی یا علی، وہ پتھر آج تک وہی ٹھہرا ہوا ہے. لہذا یہ گفتگو کرتے ہیں، یہ کلام کرتے ہیں. خداوند عظیم نے ہر چیز کو شعور عطا کیا ہے، لیکن معصوم ہے. لہذا پتھر فرمایا گفتگو کرتا ہے. تشریف لے گئے. محمد ابن حنفیہ سے فرمایا چچا تم پہلے کہو. 2 رکعت نماز پڑھی، گڑ گڑائے بارگاہ خدا میں، حجر اسود کو خطاب کر کے کہا کہ اگر میں اپنے بھائی حسین کے بعد امام برحق ہوں تو میرے حق میں گواہی کچھ بھی نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا چچا ثابت ہو گیا کہ آپ امام حق نہیں ہیں. عرض کیا کہ آپ ارشاد فرمائیے. مولا نے یہ جملے ارشاد فرمایا کہ اے وہ جسے خداوند عظیم نے لوگوں کے عہد و پیمان کا امین قرار دیا ہے. یہ پتھر جانتے ہو یہ فرشتہ تھا. خداوند عظیم نے جو آپ نے عالم زر میں عہد باندھا تھا نا خداوند عظیم سے، خداوند عظیم کی توحید، پیغمبر کی رسالت، مولا علی کی ولایت کا جنہوں نے اقرار کیا تھا، خداوند عظیم نے اس عہد کو اس کی زبان پہ رکھا تھا، پتھر بنا کر کے زمین پہ نازل کیا تھا. آج حاجی اس کے سامنے جا کر کے یہ اعلان کرتے ہیں، مستحب ہے یہ دعا کہ امانتی اتیتھا ومیثاقی طاعتہ لتشہدنی بالموافات، میں نے اپنی امانت کو ادا کر دیا ہے، میں اس میثاق پہ پورا اترا ہوں، تو میرے لیے قیامت کے دن شاہد رہنا کہ میں اس میثاق کو ادا کر رہا ہوں جو ولایت علی کی صورت میں نے مانگا. لہذا اس پتھر کو خطاب فرمائے کہ اے وہ جس کے اندر خداوند عظیم نے وہ میثاق انسانوں کا قرار دیا ہے، اگر میں اپنے بابا حسین کے بعد امام برحق ہوں تو فشہدنی، میرے لیے گواہی دو. یہ جملہ مکمل ہوا تھا، پتھر لرزنا شروع ہوا. فصیح عربی زبان میں بول کر کے کہا ان الامام بعد الحسین ابن علی، علی ابن الحسین، اور حسین کے بعد امام برحق علی ابن الحسین ہے. یا علی یا علی سید الساجدین. خداوند عظیم نے جہاد کے لحاظ سے جو آپ کا جہاد ہے اس کا نتیجہ ہے کہ جب آپ دنیا سے جاتے ہیں 5ویں امام تشریف لاتے ہیں، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے جو قال الباقر کہہ کر کے حدیثیں بیان کر رہے ہیں آل محمد. یہ 4تھے امام کا جہاد ہے. معروف کر دیا گیا کہ آپ بیمار نہ صرف انہی دنوں میں بیمار تھے، مصلحت خداوندی کربلا کے دنوں میں اور شام کے دنوں تک بیمار رہے تاکہ یہ نسل باقی رہے زمین کے اوپر. خداوند عظیم نے خاص بندوبست کے ذریعے سے اس بیماری کا بندوبست کیا تاکہ عام اس سفر میں بیمار رہے اور مسلسل بیمار رہے، شام تک بیمار رہے، لیکن واپس پہ بیمار نہیں رہے. یہ دعا و مناجات اس لیے طریقہ اختیار کیا تاکہ لوگ آل محمد کے قریب ہو سکے، لوگوں کے دل میں آل محمد کی محبت پیدا ہو سکے. اور اس جہاد کے نتیجے ہمیں 5ویں اور 6ٹھے امام کے دور میں نظر آتے ہیں کہ جب ہزاروں کی تعداد میں افراد آل محمد کی حدیثوں کو نقل کر رہے ہیں. یہ جہاد ہے اس ہستی کا، اس واحد ہستی کا جس کا یہ لقب ہے. صلوات پڑھیے محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جہاد ہے اس ہستی کا کہ جس کو سید الساجدین زین العابدین کہا گیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ائمہ طاہرین میں سے صرف آپ کا لقب ہے، باقی سب ہستیاں اسی طرح سے بلا شک و شبہ. سید العابدین بھی ہے، زین العابدین. ہر ہستی عبادت الہی کے لحاظ سے خود آپ ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو میرے بابا حسین جیسی عبادت اپنے لیے فرماتے ہیں کہ تم نے میری عبادت دیکھا ہے تعجب کر رہے، میرے بابا حسین کی عبادت کو دیکھتے تعجب نہ کرتے میری عبادت، اور ہمارے جد علی کی عبادت کو دیکھتے تو ہماری عبادت پہ تعجب نہ کرتے جس طرح سے میرے بابا علی عبادت کیا کرتے تھے. بولا تو سب ہستی ایسی طرح سے ہے. لیکن پیغمبر نے جابر ابن عبداللہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ جابر یہ میرا حسین. سید الشہداء کے حوالے سے کچھ گفتگو کی، فرمایا جابر حسین کا بیٹا علی ابن الحسین یہ وہ ہستی ہے کل جب محشر کا میدان ہوگا، صفیں لگ چکی ہوں گی، خدا آواز دے گا اینا سید العابدین. سید العابدین کون کہاں ہے؟ تو میرا بیٹا علی ابن الحسین صفوں کو چیرتا ہوا باہر تشریف لائے گا. یا علی یا علی، یعنی محشر میں بھی پہچان آپ کی اسی عنوان سے بلا کروائے گا.
حدیث لو میں بھی یہی عنوان آپ کے لیے ذکر کیا ہے. یہ واحد نوشتہ ہے جو خدا نے لکھ کر بھیجا ہے. حدیث لو جو بی بی کو ہدیہ دیا تھا کہ آپ کے بیٹے جو امام بننے والے ہیں ان کے کمالات فضائل یہ ہیں جو خدا نے حدیث لو میں بیان کیا ہے. حدیث لو میں آپ کے لیے 2 جملے ہیں جو خدا نے ارشاد فرمایا ہے. کہا سید العابدین و زین اولیاء الماضین، آپ عبادت گزاروں کے سردار ہیں اور میرے تمام گزشتہ اولیاء کی زینت ہے. علی بن حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. اور سید الساجدین وہ واحد ہستی ہے اس امت میں بی بی پاک کے پاس جو بہت زیادہ روئے. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں البکاؤن خمسہ، جو بہت روئے ہیں وہ 5 ایسے. آدم بہت روئے، یعقوب روئے، یوسف روئے، اور اس کے بعد اس امت میں نبی کی بیٹی بہت روئی ہے. اور زین العابدین 5ویں وہ ہستی ہے جو اس کائنات میں بہت روئے. ایک فرق ہے، آدم 40 سال روئے، یعقوب اور یوسف بھی 40 سال روئے، اور سید الساجدین 34.5 سال روئے. اتنا لمبا مدت گریہ کرنے کے بعد کہا گیا کہ یہ سب سے زیادہ رونے والی. لیکن جانتے ہو نبی کی بیٹی کتنا ہوئی ہے؟ صرف 95 دن. اتنا شدید گریہ کیا نبی کی بیٹی کہ 95 دن کے گریہ کو کہا گیا یہ 40 سال کے گریہ کے برابر ہے. نبی کی بیٹی کا رو. یہ امت نے ظلم کیا ہے آل محمد پر. 50 سال کے بعد امت پیغمبر نے اولاد پیغمبر کو مارا ہے. صرف اولاد پیغمبر کو نہیں مارا، پیغمبر کی بیٹیوں کے خیموں کو لوٹا، ان کی چادروں کو لوٹا، ان کے ہاتھوں کو پس گردن باندھا گیا، بے پلان اونٹوں پہ سوار کروا کر کے بازاروں میں اترایا. یہ کام کسی کافر نے نہیں کیا ہے آل پیغمبر کے ساتھ، یہ امتیں پیغمبر نے کیا ہے. سید الساجدین 34.5 سال مسلسل روئے. پانی پیش کیا جاتا تھا تب رو دے، کھانا پیش کیا جاتا تھا ہم رو دیں تھے. اور جب کسی بچے کو اپنی ماں کے پاس دیکھتے تھے تب رو پڑ. جب بازار میں جاتے تھے اور کوئی قصاب وہ سون ذبح کر رہا ہے تو ایک سوال کرتے تھے کہ کیا تم نے اسے پانی پلایا؟ وہ جب عرض کرتا نا یا اپنا رسول اللہ، ہم جانوروں کو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے ہیں. کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں بابا لوگ تو جانوروں کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں. قتلو کا عطشان بابا تجھے پیاسا مارا گیا. ایک دن خادم نے پوچھ لیا مولا آپ کا غم کب مکمل ہوگا، کب ختم ہوگا؟ فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا ہے. یعقوب کا ایک بیٹا یوسف اس کی آنکھوں کے سامنے سے رائے ہوا، وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں ختم ہو گئی. میں نے 18 یوسف آل محمد کربلا کی ریت پر ان کی لاشوں کو بکھرا ہوا دیکھا ہے. میرا غم کیسے مکمل ہو سکتا؟ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پر آئی؟ 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام. سب سے زیادہ مصیبت ہم پر شام میں آئی. فرمایا میں سارے راستے سر جھکا کر چلتا، اس لیے جب سر اٹھا کر دیکھتا تھا تو بوڑھیوں کے ننگے سر پہ نظر پڑتی تھی. غیرت خدا برداشت نہیں کر سکتی تھی اس منظر کو. جب پوچھا مولا شام میں ہوا کیا تھا آپ کے ساتھ؟ فرمایا جب ہمارا قافلہ شام کے باہر پہنچا 3 دن کے لیے ہمیں شام سے باہر دیر حران میں روکا گیا، اس لیے کہ بازار سج رہے تھے، لوگوں کو بلایا جا رہا تھا. 3 دن کے بعد جب ہمیں شام میں داخل کیا گیا سپاہیوں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوا تھا. سپاہیوں کے ہاتھ کے نیزے تھے، وہ ہمارے پولیس پہ مارتے تھے، ہم منہ کے بل گر جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر ہمیں نیزہ مارا جاتا تھا. میری پھوپھی اماں پھوپھی کلثوم مجبور ہوئی شمر جیسے شخص سے 3 سوال کیے
شیبل پہلا سوال یہ ہے، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، ہمارے سر ننگے ہیں، ہمیں چادریں دو. کہا کہ چادریں نہیں دیں گے. دوسرا سوال کیا کہ یہ نہیں کر سکتے ہو تو ان نیزے والوں کو کہو یہ سروں کو آگے لے جائیں، لوگوں کی نظریں نیزوں پہ رہے گی، ہمارے اوپر نظریں نہ پڑی. اس لعین نے نیزوں کو قافلہ کے درمیان میں لا کھڑا لیا. تیسرا سوال میری پھوپھی نے یہ کیا تھا کہ شمر ہمیں اس بازار سے لے جاؤ جس بازار میں لوگوں کی بھیڑ کم ہو، اور ہمیں ایک بازار میں نہیں لے گئے. صبح سے عصر تک کبھی ایک بازار میں لے جاتے تھے، کبھی دوسرے بازار میں لے جاتے تھے. ہمیں یہودیوں کے بازار میں لے گئے، سپاہی اعلان کر رہے تھے، او یہودیوں، یہ فاتح خیبر کی بیٹیاں ہیں جس نے علی سے انتقام لینا ہے، آؤ علی کی بیٹیوں سے انتقام لو. یہ سننا تھا. عورتوں نے اپنی ڈھولیوں میں پتھر بھرے، چھتوں پہ چڑھ گئی، اور جب ہم بازار میں داخل ہوئے ہمارے سر سلامت تھے، لیکن جب بازار سے نکلے ہمارے سروں سے خون بہ رہا تھا. اجرکم علی اللہ. باب الساعات پہ بڑی دیر لگی اس قافلہ کو. ایک منظر بڑا عجیب تھا باب الساعات پر. سر حسین بالکل بیویوں کے سامنے آ گیا. جانتے ہو بیویاں 17 بیویاں ایک رسی میں جکڑی ہوئی. جناب سکینہ کا حال یہ تھا کہ کبھی ایک قدم رکھتی تھی اور دوسرا اٹھا لیتی تھی، پھر وہ رکھتی تھی اور دوسرا اٹھا لیتی تھی. کسی نے پوچھا بی بی آپ قدموں کو کیوں اٹھاتی ہیں؟ کہا دیکھتے نہیں ہو یہ رسی بڑی چھوٹی ہے، میری پھوپھیوں کا قد بڑا ہے، اور یہ رسی جب میرے گلے کو دباتی ہے میں اپنے قدموں کو اٹھا لیتی ہوں. سر حسین جب بیویوں کے سامنے آ گیا نا تو حسین نے نیزے سے نظر کرنا شروع کی. ایک ایک بیوی کے سر کو دیکھتے آئے، اور جب نظر پڑی ثانیہ زہرا کے سر پر حسین نے آنکھوں کو بند کر لیا. آنکھوں کے آنسو بہ رہے تھے. زبان حال سے بی بی نے کہا ہوگا بھیا حسین جب تو ذبح ہو رہا تھا زینب دیکھتی رہی، بھیا میں ذبح ہو رہی ہوں آنکھیں کھولیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا تَنَ حسین